بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. سورہ زمر کی آیت نمبر 8. انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے. پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے. اے نبی، ان سے کہہ دو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے. انسان کی اس کیفیت کو بھی کئی مرتبہ قرآن مجید میں دہرایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے دل میں اللہ کا مقام اور دوسرے جو معبودان باطل ہیں ان کا مقام. عام زندگی میں تو وہ انہی کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن جب کسی حقیقی مصیبت میں، کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں، بس ایک اللہ انہیں یاد ہوتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسے پکارتے ہیں، اس کے سامنے اپنی درخواستیں رکھتے ہیں. تو یہ بات ہے جو انسان کے لاشعور میں ہے اور وہ یہ بات جانتا ہے، اسے بات معلوم ہے کہ دوسرے معبود جنہیں وہ اچھے حال میں پکار رہا تھا ان سب سے مایوس ہو کر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے. یہ گویا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ دوسرے معبود بے اختیار ہیں، یعنی یہ کام نہیں کر سکتے، اصل کام اللہ ہی کو کرنا ہے. تو اس حقیقت کا شعور جو ہے کہیں نہ کہیں اس کے دل میں چھپا ہوا ہوتا ہے کہ اصل اختیارات کا مالک اللہ ہے. تو یہ بات اللہ نے کئی مرتبہ یہ سامنے رکھی ہے، بتائی ہے کہ عام حالات میں پھر انسان اس طرف آئے. اس کے بعد مزید دوسری بات اس کے اندر یہ سامنے آ رہی ہے کہ جب وہ اللہ کو پکارتا ہے اور پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے، جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو پھر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا معاملہ ہے کہ پھر پلٹ جاتا ہے. فرمایا تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے. یعنی وہ برا وقت جو اس پر گزرا ہے وہ گزرتے ہی پھر آہستہ آہستہ فراموش، بھول گئے کیا وقت تھا، کیا حالات تھے، کیا اللہ کو پکار رہے تھے اور اللہ وحدہ لا شریک سے دعائیں مانگ رہے تھے. تو وقت بھول جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ ہے کہ پھر اس کے بعد اس کا معاملہ اسی طرح پرانی روش کی طرف چلا جاتا ہے کہ پھر دوسروں کی بندگی کرنے لگتا ہے، انہی کی اطاعت کرتا ہے، انہی سے دعائیں مانگتا ہے، انہی کے آگے نظر و نیاز پیش کرتا ہے. اور اس کا یہ عمل جو ہے اس کے خود گمراہ ہونے کا تو معاملہ اپنی جگہ پر ہی ہے. فرمایا تاکہ اس کی راہ سے دوسروں کو اس کی راہ سے گمراہ کرے. تو اللہ تعالیٰ اندادا لیضل عن سبیلہ وجعل اللہ اندادا، دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے، پھر لیضل عن سبیلہ تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے. تو گمراہ کرنے کا معاملہ یہ کہ خود اپنی گمراہی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ دوسروں سے بھی یہ کہتا ہے اور یہ کہہ کر گمراہ کرتا ہے کہ جو آفت مجھ پر آئی تھی وہ فلاں حضرت یا فلاں بزرگ یا فلاں دیوی یا دیوتا کے صدقے میں ٹل گئی. اس طرح دوسرے بہت سے لوگ بھی معبودان غیر اللہ کے معتقد بن جاتے ہیں اور ہر جاہل آدمی اسی طرح اپنے تجربات بیان کر کر کے عوام کی گمراہی جو ہے بڑھاتا چلا جاتا ہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ انسان سوچے سمجھے غور کرے کہ یہ جن کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے یہ باتیں نہ صرف یہ کہ اس کے لیے اپنے لیے مصیبت بنے گی بلکہ جو لوگ اس کی باتیں سن کر گمراہ ہوئے ان سب کا وبال بھی ان کے ساتھ میں جو ان کو ملے گا وہ تو ملے گا ہی، کہ گمراہ کرنے کا وبال اس کو بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں کہ اس سے کہہ دو دنیا چونکہ آزمائش کی جگہ ہے، قل آپ اس سے کہہ دیجئے تمتع بکفرک قلیلا،
کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لیں، اسے برت لیں۔ یہ جو رویہ ہے، جو انکار کا رویہ ہے، اور جو کہیے کہ دوسروں کو الہ بنانے کا رویہ ہے، یہ کچھ دن کے لیے اس کے جو مزے ہیں دنیاوی، یعنی اللہ کو اگر واحد قرار دیتا ہے تو کچھ ذمہ داریاں انسان کے اوپر عائد ہوتی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں واضح طور پر بیان کر دی ہے کہ انسان اپنے کسب کے بدلے، اپنے عمل کے بدلے رہن ہے، اور اسے عمل کے ذریعے سے ہی اپنے آپ کو چھڑا سکتا ہے اور جنت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن باقیوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ بس ان کے ساتھ وابستگی ہی کافی ہے، اور ان کے لیے چند مراسم ادا کر دینا ہی گویا کہیے کہ انسان کی نجات کے لیے کافی سمجھے جاتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن معبودان باطل کی طرف انسان جاتا ہے تو وہ اپنی آسانی، اپنی سہولت، اپنی عیاشی اور اپنی گمراہی کو برقرار رکھنے اور جاری رکھنے کے لیے وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ تمتع بکفرک قلیلا، بس یہ جو تیرا کفر جو تجھے فائدہ ہے، جس طرح سے تو عیاشی کر رہا ہے اور اپنی جو مرضی چاہے کرنا چاہتا ہے، تو تھوڑا ہی معاملہ ہے، تھوڑے دن معاملہ ہے۔ انک من اصحاب النار، پھر یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ اس کا نتیجہ پھر آگے کیا ہے؟ وقت آ جائے گا اور پھر دوزخ کے اندر چلا جائے گا، یعنی دنیا سے اسی حال میں اگر چلا گیا تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دوسرا منظر سامنے رکھتے ہیں۔ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ دوسرے فرد کی زندگی اس کو سامنے رکھتے ہیں، بتاتے ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ ایک تو یہ تھا شخص، اس کی روش کا بارے میں بتایا گیا کہ وقت پڑنے پر اللہ کو پکارتا ہے، اور جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر جو ہے دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے مقابلے وہ شخص کیا جو مطیع فرمان ہے، امن یعنی اس سے زیادہ اس کے مقابلے سوال کیا ہے، یہ جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے۔ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس ناشکر شخص کے مقابلے میں اس شکر گزار بندے کی تصویر گویا کہ یہ اس کا عمل ہمارے سامنے رکھا ہے، اور بتایا ہے کہ دیکھو یہ دو قسم کے انسان ہیں، ان کے درمیان فرق جو ہے وہ واضح کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے مد مقابل رکھے گئے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے کہ سخت وقت آ پڑنے پر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور عمالات میں غیر اللہ کی بندگی کرتا رہتا ہے۔ دوسرا وہ کہ جس نے اللہ کی اطاعت، اس کی بندگی و پرستش کو اپنا مستقل طریقہ بنا لیا ہے، اور راتوں کی تنہائی میں اس کا عبادت کرنا، عبادت اللہ کے آگے جھکنا اس کے مخلص ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی رات کی جو نماز ہے، رات کو جو اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے، کہ جہاں آدمی تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتا ہے، دنیا سو رہی ہوتی ہے اور وہ جاگ رہا ہوتا ہے، اپنے رب کے حضور کھڑا ہے، تو یہ اس کے اخلاص کی دلیل ہے۔ یعنی اس شخص کے مخلص ہونے میں کوئی وہاں کہیے کہ بات ہی نہیں ہے، یعنی اس کے بارے میں کوئی بات کی نہیں جا سکتی، اس پر کوئی حرف ہی نہیں ہے۔ یعنی جو شخص رات کو اٹھ کر تنہائی میں اپنے رب کے آگے کھڑا ہوتا ہے، تو گویا کہیے کہ اس کا اخلاص، اس بات کا اس کا یہ کھڑا ہونا اس کے اخلاص کا مظہر ہے۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک وہ شخص ہے، اور دوسرا وہ جو اس کا ذکر پہلے ہوا کہ جو ناشکرا ہے۔ اب ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں، یعنی ان دونوں کے بارے میں ساتھ ہی بتایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بغیر علم رکھنے، بغیر علم والے، جاننے والے نہ جاننے والے، اہل علم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ بات پوچھ رہے ہیں۔ يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا یہ علم والے اور بغیر علم کے جو ہیں نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ اہل علم کسے قرار دے رہا ہے؟ یہ بات پہلی ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا یکساں نہیں ہو سکتے۔ جاننے والا ظاہر ہے کہ وہ جو جانتا ہے تو اس کی خصوصیت حاصل ہے، علم اس کے پاس موجود ہے، وہ صحیح فیصلے کرتا ہے، صحیح راستے پہ چلتا ہے، بنسبت اس کے جو خود علم نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل علم ان لوگوں کو قرار دیتے ہیں، یہ جو دوسری قسم کا انسان پیش کیا گیا کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا رہتا ہے اور جو اللہ کے رات کی گھڑیوں میں اس کے حضور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ علم والا ہے، یہ ہے عالم۔ اس کی بات کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کی جا رہی ہے۔
اور اس کے مقابلے میں وہ دوسرا جو ہے کہ جو ناشکرا ہے اور اپنے ربی کو نہیں پہچانتا ہے اور اس کا طرز عمل ہی درست نہیں ہے، تو چاہے وہ دنیا کی نظر میں کتنا ہی بڑا گویا کہیے کہ دانشور کیوں نہ ہو اور اس نے کتنی ڈگریاں کیوں نہ حاصل کر رکھی ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں اور واقعے کی بنیاد پر، حقیقت کی بنیاد پر وہ صرف ایسا نہیں کہ اللہ کے علم کی بات تو غلط ہے، یہ اللہ تو وہی بات بیان کرتا ہے جو حقیقت ہوتی ہے، یعنی واقعہ یہ ہے کہ وہ لا علم ہے، اس لیے کہ جس نے اپنے علم سے حقیقت کو نہ پہچانا، یعنی جو اصل چیز تو حقیقت کا علم، اس کے مطابق عمل ہے اور اسی پر انسان کی فلاح کا انحصار ہے، تو جس آدمی نے اس بات کو پہچانا ہی نہیں اور اس بات کو سمجھا ہی نہیں، تو اس کا علم نے اسے کیا فائدہ پہنچایا، یعنی وہ کیسا عالم ہوا، کیا اس کا علم ہوا۔ تو یہ دنیا میں ساری چیزوں کے برتنے کا علم حاصل کر لینا اور جس نے وہ چیزیں دی ہیں اس کو نہ پہچاننا اور جس مقصد کے لیے دی اس مقصد کی طرف جو ہے جستجو نہ کرنا، یعنی علم تو انسان کے اندر بصیرت پیدا کرتا ہے، یعنی اس کے اندر بصیرت سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ تعلیم سے جاہل کی جہالت نہ گئی۔ تو یہ بات اپنی جگہ کہ جو جاہلانہ رویہ ہے، جو جہالت ہے کہ اپنے مالک کو، اپنے حقیقی رب کو نہ پہچانے اور جو اپنی ذمہ داری ہے اسی کو نہ سمجھے، دنیا میں آنے کے مقصد ہی کو نہ جانے، تو پھر اس کے علم کا کیا فائدہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر دیتے ہیں کہ یہ معاملہ کہ اس کے کون علم والا ہے، کہ جس نے علمی رویہ اختیار کیا ہے، جس نے اپنے رب کو پہچانا ہے، جس نے آخرت کا جو ہے علم حاصل کر لیا ہے اور جس بنیاد پر اپنے رب کے آگے کھڑا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ آخرت سے ڈرتا ہے، جو اگلی منزل سامنے آنے والی ہے، جو بالکل آخرت سے بے بہرا ہے، اندھا ہے، اس کی طرف سے سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیاری نہیں ہے اور بے بنیاد امیدوں پر زندگی بسر کر رہا ہے، تو اس سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے بتا دیا گیا کہ یہ جو بات ہے کہ اس حوالے سے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہیں۔ تو اب یہ ایک بات تو یہ ہو گئی کسے علم والا قرار دیا، پھر ظاہر ہے کہ علمی رویے کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہوتا ہے، یعنی آدمی اپنی فلاح کو، اپنے بھلے برے کو پہچانتا ہے، یعنی علم انسان کو کیا سکھاتا ہے، انسان کو بتاتا ہے کہ ہاں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو جو صحیح و غلط کے اندر تمیز ہی نہ کر سکے تو اس کا نتیجہ یہ ہے۔ تو اصل علم یہ ہے کہ جس میں آدمی اپنے بھلے کو پہچانے اور یہ حقیقت اس کے سامنے آ جائے کہ اس کا کامیابی کس راستے کے اندر ہے اور وہ حقیقی زندگی کے بارے میں جو ہے کوشش کرے، اس کو پہچان لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم اور بغیر علم کے بارے میں بتائی یہ بات۔ الگ سے جو علم کی اہمیت ہے اس پر پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے اور یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جب تک یہ وحی کا علم انسان کے پاس نہ ہو اس وقت تک وہ صحیح راستے پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ اب اس علم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آدمی کوئی مخصوص قسم کے نصاب کو پڑھے اور کتابیں اور اس طرح سے وہ جو ہے اصطلاحی عالم جو ہے بنے، بلکہ جو بنیادی علم ہے قرآن سنت سے جو حاصل ہوتا ہے عقائد کا اور عمل کا اور آخرت کا، آدمی وہ جان لے تو یہ اس کے لیے کفایت کرتا ہے۔ آگے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو عقل رکھنے والے قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اہل عقل بھی کسے کہتا ہے، اولو الالباب کسے کہتا ہے، تو یہ بات اپنی جگہ ہے۔ دنیا چاہے کسی کو کتنا ہی دانشور کہے، دانشمند کہے، لیکن اصل دانشوری اور دانشمندی کیا ہے؟ وہی بات کہ آدمی اپنے مفاد کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے، آخرت کے بارے میں جانے، اس دنیا کی حقیقت سے واقف اور آگاہ ہو جائے۔ جو اس بنیادی سوالات پر اس نے غور نہیں کیا تو اس سے بڑا بے وقوف اور کون ہو سکتا ہے۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اے نبی کہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب اللہ، قل آپ کہہ دیجئے، کس سے کہہ دیجئے؟ اللہ کے بندوں سے مخاطب ہے۔ یا عباد الذین آمنوا، اے بندو، اے میرے بندو جو الذین آمنوا جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم اپنے رب سے ڈرو۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، ان کے لیے بھلائی ہے، ان کے لیے حسنہ ہے۔ وارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اللہ کی زمین وسیع ہے اور صبر کرنے والوں کو انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ یہ بات کہی جا رہی ہے اپنے بندوں سے، اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ بندے تو سارے اللہ کے ہیں،
سارے ہی بندے اللہ کے ہیں۔ یہ بات بھی توبہ کے حوالے سے آئے گی سامنے، جہاں بھی کہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، وہاں بھی انداز یہی ہے، اے نبی کہہ دو میرے بندوں، تو میرے بندوں سے مراد رسول کے بندے نہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ یعنی بات کہلوائی جا رہی کہ آپ یہ کہہ دیجئے اللہ کا فرمان ہے، یہ آپ جواب آپ منتقل کر دیجئے، تو یہ بات اپنی جگہ بالکل واضح ہے۔ اور دوسری بات یہ سامنے ہے کہ سارے انسان اللہ کے بندے ہی ہیں، کوئی اللہ کی بندگی سے باہر نہیں ہے، چاہے فرما بردار بندے ہو، چاہے باغی بندے ہو، منکر بندے ہو، ہے تو رہیں گے تو بندے ہی، بندگی کے گویا کہیے کہ حد سے باہر نہیں نکل سکتے، کچھ اور نہیں بن سکتے۔ تو یہ بات اپنی جگہ، تو یا ان بندوں کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے، یا عباد اے میرے بندو، یہ الذین آمنوا جو ایمان لائے، یعنی اب کن بندوں سے اللہ مخاطب ہے؟ صرف ان بندوں سے مخاطب ہے کہ جو ایمان لائے، ان سے بات ہو رہی ہے۔ وہیں اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو مخاطب کرتا ہے، سارے لوگوں کو بلاتا ہے، جیسے وہاں پر ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، تو ہر ایک کو مخاطب کیا ہے؟ سب لوگ، یعنی کافر ہے تو کفر سے باز آ جائے، یعنی اگر کافر ہے مشرک ہے تو بھی آ جائے اللہ کی طرف، راستہ کھلا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے خاص طور پر کسے بلا رہے ہیں، کس سے مخاطب ہے؟ الذین آمنوا، اہل ایمان بندوں سے اللہ مخاطب ہے، اور پھر ان سے کہتے ہیں اتقوا ربکم، یعنی اب یہ خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان بندے سے مخاطب ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ یعنی کیا بات ہے کہ صرف مان کر نہ رہ جاؤ، بلکہ اس کے ساتھ تقوی بھی اختیار کرو، یعنی صرف مان کر اللہ کو اپنا رب تسلیم کر کے، اس کو الہ واحد تسلیم کر کے پھر آدمی کام وہی کرتا رہے جو اسے اپنے پہلے سے کرتا چلا آ رہا ہے، اور جو اس کے تقاضے ماننے کے وہ پورے نہ کرے، اس کے تقاضے پورے کرنے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ یعنی جب اللہ کا مقام، اللہ کا کی معرفت اس بندے کو حاصل ہو جائے، اور پھر وہ اللہ کی فرما برداری میں جٹ جائے اور اس کی نافرمانی سے دور بھاگے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو اس اعتبار سے کہا کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقویٰ۔ تو یہ بنیادی طور پر بات بتا دی ہے کہ یہ ان سے مطالبہ ہے۔ تو یہ دوسرے مرحلے کی بات ہے کہ آدمی اللہ کو ماننے کے بعد پھر آگے بڑھے، اس کے اندر وہ رویہ درست کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، کہ جو لوگ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے۔ اور یہ بھلائی کیا ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر بھلائی ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے اندر بھلائی ہے۔ دعا کیا سکھائی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی ہم تو مانگتے ہی ہیں اللہ سے کہ دنیا میں بھی حسنہ چاہیے اور آخرت میں بھی حسنہ چاہیے، وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لیجیے۔ تو بہرحال یہ بات اپنی جگہ، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جب یہ ایک تو دعا میں بتا دی، دعا میں سکھا دی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے، وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اب یہاں دیکھیے گویا اسی کا جواب مل رہا ہے ہمیں، کسے ملے گے؟ للذین احسنوا، جنہوں نے نیکی کا راستہ اختیار کیا، جنہوں نے بھلائی کا راستہ اختیار کیا، نیک رویہ اختیار کیا، محسن بنے فی ہذہ الدنیا، اس دنیا کے اندر حسنہ، تو ان کے لیے بھلائی ہے۔ تو یہ حسنہ کیسے ملے گی؟ نیکی کے راستے پر چلنے سے ملے گی۔ آدمی بدی کے راستے پر چل رہا ہو یا گویا کہ اس راستے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو اور یہ خالی دعا مانگتا رہے، تو اللہ نے جواب دے دیا دعا کا، اللہ نے بتا دیا دیکھو اس راستے پہ چل کر یہ ملے گا، جو چیز چاہیے اس کے لیے راستہ یہ ہے۔ جب راستہ بتا دیا تو سب جو کام ہو گیا پورا، یعنی جب کسی کو راستہ بتا دیا جائے منزل پہ جانے کا راستہ یہ ہے، اس کی رہنمائی ہو گئی، اب چلے نہ چلنا اس کا اختیار ہے، اب نہیں چلتا تو ظاہر سی بات ہے منزل کیسے ملے گی، منزل کیسے ملے گی؟ تو یہ بات انسان دنیا میں کہتا ہے کہ کھانا پینا وسائل یہ ساری ضروریات زندگی، اس کا نام حسنہ نہیں ہے، بلکہ اس کا نام یہ اس وقت حسنہ بنتی ہیں کہ جب ملے بھی نیک راستے سے یعنی حلال ذرائع سے، اور انہیں استعمال کر کے انسان حقیقی کامیابی کی طرف پیش قدمی کرے، یہ اس کے لیے جہنم کا ذریعہ نہ بن جائے، تو حسنہ ہے۔ تو اس اعتبار سے بات یہی ہے کہ دنیا میں حسنہ، آخرت میں حسنہ کب ملے گی؟ جب للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو فی ہذہ الدنیا، جو دنیا کے اندر نیکی کا عمل کرتے ہیں۔ پھر تیسری بات آ رہی ہے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بڑی ہے، وسعت رکھتی ہے، وسیع ہے اللہ کی زمین۔ تو اللہ کی زمین وسیع سے کیا مراد ہے؟ کہ اگر تمہارے لیے حسنہ کے راستے پر، نیکی کے راستے پر چلنا ناممکن بنا دیا گیا ہے، اگر تم دین کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے اس جگہ پر رہتے ہوئے،
جہاں پر ہو تو جہاں کر سکتے ہو وہاں چلے جاؤ، جہاں کر سکتے ہو وہاں چلے جاؤ، یعنی اس سے تم آگے نکل سکتے ہو۔ تو اس میں کوئی ہجرت کی طرف اشارہ ہے، ہجرت کی طرف بات ہو رہی ہے، بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی زمین وسیع ہے، وہاں چلے جاؤ۔ لیکن یہ معاملہ بہرحال اسی اعتبار سے ہے کہ جب آدمی نکل کر کہیں جانے کا راستہ پاتا ہے، یعنی نکل کر جانے ہر جگہ وہی حال ہے، ہر جگہ وہی صورت حال ہے، تو ایک تو یہی ہے کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی جگہ ہے، جس جگہ پر ہے اور وہاں پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے، یہ تو اعلیٰ درجہ ہے۔ یعنی اس معاملے میں لگا ہوا ہے، جو اس کے بس میں کرتا ہے اور لگا ہوا ہے اس تبدیل کرنے کی کوشش کے اندر، اللہ کا دین غالب کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے، معاملہ اپنی جگہ وہ کام ہی کر رہا ہے۔ لیکن اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، یہ کام بھی آدمی نہیں کر سکتا، نہیں کر پاتا، اور اس کے مقابلے میں ایسی جگہ میسر ہے کہ جہاں دین پر عمل کرنا ممکن ہے، چلا جائے وہاں پر۔ اس کے لیے تو اللہ کی زمین وسیع ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اب اس مقام پر بات ہو رہی ہے، یعنی ہر چیز کا ایک تناظر ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے۔ کہاں بات ہو رہی ہے یہ صبر کی؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، انما کے ساتھ بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ نے خاص کر دیا کہ صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تو یہ بے حساب اجر کرنے والے، جو اجر دینے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ، یعنی وہ صبر کرنے والے، کون سے صبر کرنے والے ہیں؟ کہ جنہوں نے اللہ کے راستے پر چلنے، نیکی کے راستے پر چلنے میں ہر طرح کے مصائب و شدائد برداشت کیے مگر راہ سے نہیں ہٹے۔ یعنی صبر کا جو حقیقی مفہوم ہے، صبر کا مفہوم صرف تکلیف کا، مصیبت کا، بیماری کا آ جانا اور اس پر راضی برضا رہنا ہی نہیں ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر ہے صبر۔ شدائد پر جو ہے جو آدمی کا رویہ اختیار کرنا کہ شدائد پر بھی وہ صبر کے ساتھ جو ہے چلتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، تو یہ بات اپنی جگہ پر۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے پر چلنے میں ہر طرح کے مصائب و شدائد برداشت کریں مگر راہ حق سے نہ ہٹیں، مگر راہ حق سے نہ ہٹیں، سارے شدائد برداشت کریں۔ تو اب یہ جو بات ہوئی ہے، جس تناظر میں بات ہوئی ہے، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین وسیع ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہجرت کرنے والے بھی اس کے اندر داخل ہیں، اور اس سے پہلے جو کہا تھا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، کہ دنیا میں جو لوگ نیکی اختیار کریں تو ان کے لیے حسنہ ہے۔ تو اب یہ دونوں اس کے اندر شامل ہیں، تو وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو دین و ایمان کی خاطر ہجرت کر کے جلا وطنی کی مصیبتیں جھیلتے ہیں، چلے جائیں، برداشت کریں، اور وہ بھی اس کے اندر شامل ہے کہ جو ظلم کی سرزمین میں جم کر ہر آفت کا سامنا کریں، ہر مشکل کو جھیلیں، ہر تکلیف کو جو ہے برداشت کریں اور اپنا راستہ نہ چھوڑیں۔ یہ معاملہ اس اعتبار سے ہے۔ تو جو لوگ اس کو خاص کر دیتے ہیں صرف اس حوالے سے کہ بس تکلیف کے یا کسی مصیبت کے آ جانے میں یا کسی بیماری کے آ جانے میں یا کسی اور قسم کے مسائل کا سامنا کرنے میں انسان جو ہے راضی برضا رہے، تو وہ بھی صبر ہے، وہ بھی صبر کا ایک درجہ ہے۔ لیکن اصل صبر تو بہرحال یہ سارے معاملات کے حوالے سے سامنے آتا ہے۔ کچھ نے کہا کہ معاصی یعنی گناہوں سے بچنا، گناہوں سے آدمی کا اپنے اوپر جبر کرنا، صبر کرنا، ڈٹ جانا، نہ جانا معافی اس کی طرف، تو سب اپنے وسیع مفہوم کے اندر موجود ہے، اپنے وسیع مفہوم میں۔ لیکن یہ جو آیت، جس آیت کا حصہ ہے یہ تو ٹکڑا ہے نا آیت کا ایک، تو جس تناظر میں ہے وہ تناظر تو اپنی جگہ پر اولیت رکھتا ہے کہ یہاں نیکی کے راستے پہ چلنے اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے بات کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، کئی آیات ہمارے سامنے اس طرح کی آ گئی جس میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آگے بات کر رہے ہیں، آپ کہیے، آپ بتائیے ان کو۔ یعنی اس میں جو چیز واضح ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس درجے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، اس کام پر اللہ کی کتنی گرفت ہے، اور ہر معاملے یہ کہیے، یہ کہیے، یہ بتائیے، ان سے یہ پوچھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ ان سے کہیے انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں مسلم بنوں۔ تو یہ بات، یہ مضمون بھی کئی مرتبہ پیچھے ہمارے سامنے آ چکا ہے، گزر چکا ہے۔ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے، یعنی اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہونے پائے، یعنی جو دین کا پورا تصور ہے وہ تو آپ کے سامنے واضح کئی مرتبہ ہو چکا ہے کہ اس تصور کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، یعنی دین پورا نظام زندگی اور اللہ کی عبادت سے لے کر اور اس کی اطاعت، یعنی ہر معاملے میں
اس اعتبار سے کسی اور کو اس کے اندر شریک نہ کیا جائے، اس کو آلودہ نہ کیا جائے کسی طرح سے بھی شرک سے یا کسی اور کے بندگی سے یا کسی اور کی غیر مشروط اطاعت، جو چیز اطاعت اللہ کی مطالبہ ہے، اللہ کے رسول کے لیے مطالبہ ہے، اس حوالے سے تو اخلاص کی بات کرتے ہوئے کہا، اور پھر یہ بھی کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں، یہ بھی کہا انا اول المسلمین، آپ سورۃ الانعام میں پڑھ کر آئے اور جگہ پر بھی پڑھا ہم نے، تو یہ بات کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں، تو یہ چیز جو ہے کہ صرف کہتا نہیں ہوں، کر کے دکھاتا ہوں، جس چیز کا تم سے مطالبہ کرتا ہوں، جس راہ پر تمہیں بلاتا ہوں، اس راہ پر میں خود پہلے سے چل رہا ہوں، سب سے پہلے میں خود اس راستے کو اختیار کرنے والا ہوں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہو کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اب یہاں جو بات یہ ہے کہ یہ بھی مضمون کئی مرتبہ آیا ہے کہ اگر میں ایسا کروں، سورۃ الانعام اس معاملے میں خاص ہے کہ وہاں یہ سب چیزیں دہرائی گئی تھیں، پھر یہاں پر یہ دوبارہ آ رہی ہیں ہمارے سامنے، تو اب یہاں پر ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو رسول کا جو مقام ہے، رسول کا کی جو ہستی ہے، وہ خود یہ مخاطب، اللہ اسے مخاطب کر کہتے ہیں آپ بتا دیجئے انہیں کہ اللہ کے پاس کسی کا کوئی مقام اس حیثیت سے کہ انسان جو ہے نافرمانی کی روش اختیار کرے، انسان گمراہی کو اختیار کرے اور پھر کچھ نہ ہو، تو کہا کہ رسول جیسی ہستی سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے کہ جہاں کسی عصیان کا، کسی گناہ کا تصور نہیں ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے اگر میں نے بھی یہ کام کیا تو مجھے بھی اپنے رب کے عذاب کا ڈر ہے، مجھے بھی پکڑ کا ڈر ہے، اندیشہ موجود ہے۔ تو ایک طرف تو یہ بات کہ اللہ کا قانون بے راگ ہے، یہ بات سامنے رہے، آدمی بھول نہ جائے۔ دوسری بات اس حوالے سے رہے سامنے کہ یہ جو تمہارا تصور ہے، جیسے یہودیوں کا تھا نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے اس کے چہیتے، اس تصور کو بھی ختم کر دیا جائے۔ یعنی یہ معاملہ جو اس حوالے سے یہ سوچتے ہیں تو ذرا سوچو، غور کرو کہ تم کس رب کی نافرمانی کر رہے ہو، کیا تمہارے سامنے معاملہ ہے۔ اور قل، آپ کہہ دیجئے اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، تو کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، کہہ دو کہ میں اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا۔ اس کے بعد کہا کہ تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کر لو، کرتے رہو، کوئی رکاوٹ نہیں۔ دنیا میں تو اللہ نے آزادی دے رکھی ہے نا، یہ کچھ دن کا اختیار ہے، پھر حساب ہوگا۔ تو فرمایا قل، آپ ان سے کہہ دیجئے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اصل خسارے میں، اصل دیوالیے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ الا ذالک هو الخسران المبین، خوب سن رکھو کہ یہی کھلا دیوالا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو آیت اس میں ہمارے سامنے ہے اور خسارے کا اور فلاح کا جو تصور قرآن پیش کرتا چلا آ رہا ہے، سورہ مومنون بھی اس میں مضمون ہمارے سامنے آیا تھا، فلاح اور خسران دونوں کا، اور دونوں کا موازنہ بھی سامنے آ گیا تھا کہ فلاح پانے والے کون لوگ ہیں، فلاح کا پورا تصور، اور اسی طرح خسران کی بات اور خسارے میں انسان کے مبتلا ہونے کا تصور، جو خسارہ ہے کیا، تو یہاں پھر اسے دوہرا دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل خسارے میں، اصل دیوالیے کون لوگ ہیں، تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے روز، دنیا کا تو معاملہ ہی مختصر سا ہے، دنیا کو تو اللہ تعالیٰ نے زیر بحث اللہ لائے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے خود طے کر رکھا ہے کس کو کیا ملے گا، اور پھر انسان کا عمل، اس کا بہت معمولی سا نتیجہ جو ہے وہ دنیا میں اس کے سامنے آتا ہے، اصل تو قیامت کے آخرت کے دن میں جو ہے وہ سامنے آنے والا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اصل خسارے میں کہ جنہوں نے اس دن اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کر لیا۔ دنیا میں جب ہم ایک بات کہتے ہیں، ذرا سے اس کے اوپر تھوڑی ایک دو باتیں کرتے ہیں کہ دیوالا عرف عام میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کاروبار میں آدمی کا لگایا ہوا سارا سرمایہ ڈوب جائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ لوگوں کے مطالبات بھی اس پر موجود ہوں، یعنی لوگوں کے مطالبات اس پر اتنے چڑھ جائیں کہ سب کچھ دے دلا کر بھی ان سے عہدہ برا نہ ہو سکے، تو یہ اس اعتبار سے گویا کہیے کہ دنیا میں انسان کا دیوالا ہو جانا ہے۔ تو یہ دیوالیہ تو دنیا کا معاملہ، تو مشرکین کو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جس کام میں تم نے اپنی عمر لگا دی، اپنی عقل لگا دی، قوتیں اور قابلیتیں اور ذرائع اور مواقع، یہ وہ چیزیں ہیں کہ دنیا میں انسان کو ملتی ہیں، اور یہی وہ مجموعی سرمایہ ہے، یعنی یہ تمام چیزیں کہ انسان کی زندگی، اس کی عمر، یعنی زندگی عمر ایک ہی بات ہے، عقل، جسم، اس کی قوتیں اور قابلیتیں اور جو ذرائع مواقع انسان کو میسر آتے ہیں دنیا میں کام کرنے کے لیے،
یہ تمام چیزیں اس کے پاس سرمایہ ہے جسے وہ لگاتا ہے. تو اگر جس سے وہ حیات دنیا کے کاروبار میں اس نے سرمایہ لگایا، یہ سارا سرمایہ اگر کسی شخص نے اس مفروضے پر لگا دیا کہ کوئی اللہ ہی نہیں ہے، کوئی الہ ہے ہی نہیں، یا پھر یہ کہ بہت سے الہ ہیں جن کا میں بندہ ہوں اور کسی کو مجھے حساب نہیں دینا ہے، یا محاسبے کے وقت کوئی دوسرا اگر مجھے بچا لے گا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے گھاٹے کا سودا کیا. یعنی جب آخر میں پہنچے گا تو پتہ یہ چلے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک خسران تو یہ ہے. دوسرا خسارہ یہ ہے کہ اس غلط مفروضے پر اس نے جتنے بھی کام کیے، ان سب میں وہ اپنے نفس سے لے کر دنیا کے بہت سے انسانوں اور آئندہ نسلوں اور اس کے بعد آنے والوں پر بھی جو ظلم کرتا رہے، جو نشان اس نے چھوڑے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے جس کو گمراہ کیا تو مطالب اس پر آ گئے. جس کی جن لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنا، سبب بنا، تو اب بھگتان تو بھگتنا پڑے گا. کہا ہے نا جب مضمون آتا ہے ہم سے پہلے بار جنہوں نے ہمیں کیا انہیں دوہرا عذاب دو، اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کریں گے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ خود ہی نہیں ڈوبا بلکہ اپنے بال بچوں، اپنے عزیز و اقارب کو بھی لے ڈوبا، اس لیے کہ ان کے لیے غلط مثال بنا، یا انہیں غلط راستوں پر بلایا، یا وہ کہ یہ ان کے لیے اس راستے میں سہولتیں جو ہے فراہم کی. تو اسی لیے کیا کہا، الا ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے صریح خسارہ، یہ ہے حقیقی خسارہ. تو اس اعتبار سے انسان کو اپنے آپ کو بھی خسارے سے بچانا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اپنے اہل و عیال کو بھی خسارے سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون. ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوئی ہوں گی اور نیچے سے بھی. یہ وہ انجام ہے، یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. بس اے میرے بندو میرے غضب سے بچو، اللہ کے غضب سے بچو، یا عبادی فاتقون. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نصیحت کا ادا کر دیا ہے کہ بتا دیا کہ دیکھو یہ رویہ تمہیں کہاں پہنچانے والا ہے. اس خسارے کا نتیجہ جہنم ہے، اور جہنم کی کیفیت بیان کی. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشریٰ فبشر عباد. بخلاف اس کے، اب یہ تو ایک تصویر کا ایک رخ تھا. دوسرا رخ کیا ہے؟ دوسرا رخ ان لوگوں کا ہے اجتناب الطاغوت، جنہوں نے طاغوت سے اجتناب کیا، طاغوت کی بندگی سے اجتناب. طاغوت سے اجتناب کا مطلب کیا ہے؟ اس کو بھی مختلف عنوانات سے بیان کیا. جیسے کہا یکفر، جس میں کہا کہ جو اللہ پر ایمان لایا اور جس نے طاغوت سے کفر کیا. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں یہ مضمون ہمارے سامنے گزرا ہے. اس میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اور طاغوت سے کفر کرنا. اور پھر سورہ نحل میں جب رسولوں کی دعوت کا ذکر آیا ہے اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو. فیکفر بالطاغوت، یہ عنوان آج سامنے آتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اسی دعوت کے نتیجے میں اجتناب الطاغوت، کہ جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، وانابوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، لہم البشریٰ، لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بشارتیں ہیں. فبشر عباد، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندوں کو پھر بشارت دے دو. پھر اس کے بعد بتایا ہے کہ کون سے بندے، ان کی اور مزید صفات بھی سامنے آ رہی ہیں. تو یہاں یہ بات بار بار سامنے آنی چاہیے، بار بار دہرانی چاہیے کہ یہ طاغوت جو ہے اس کی بندگی سے بچنا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان یعنی محسوس ہی نہیں کر پاتا. عام انسانوں کی بات، جن لوگوں کے سامنے طاغوت کا تصور موجود ہے، عام تو لوگ تو طاغوت کا ترجمہ شیطان کر کے گزر جاتے ہیں کہ شیطان ہے، شیطان کی بات ہے. تو شیطان کا ساتھ ساتھ ہر وہ شخص جو شیطان کا شکار ہو کر خود جو ہے سرکش بن گیا ہے، یعنی اس معاملے میں کہ اللہ کے مقابلے میں خود لوگوں سے اپنی بندگی کرانا چاہے. بندگی سے مراد یہاں سجدہ کرانا نہیں ہے، بلکہ لوگوں سے اپنی غیر مشروط اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے، لوگوں کے لیے خود نظام تجویز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے دیے ہوئے نظام پر لوگ چلیں اور اللہ کے نظام کو نظر انداز کر دیں، چھوڑ دیں. یہ بات اسی اعتبار سے ہے. تو یہ اس کے لیے طاغوت کی بات ہے جو ہر مقام پر اس طرح سامنے آ رہی ہے کہ ہر ایسے شخص کو جو طاغوت بنا ہے اس نے اپنے آپ کو از خود اس مقام پر اس کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کا انکار کیا جائے، اس سے کفر کیا جائے، اس سے اجتناب کیا جائے. اور جس درجے میں انسان کر سکتا ہے، ایک وقت ایسا بھی ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے اور اسے بندگی کے راستے پر وہ نہ آئے، لیکن طاغوت کے مقام پر اسے نہ رہنے دیا جائے کہ وہ لوگوں کی گردنوں میں اپنی اطاعت کا قلادہ ڈالے اور ویسے نظام دنیا میں چلانا چاہے. یہ سب چیزیں ممکن نہیں ہیں. تو اس وقت جبکہ دین اسلام کے والے سے کام کیا جائے. تو یہاں پر اللہ نے بتا دیا کہ اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف بھی رجوع کر لیا، بندگی کی اللہ کی، اور ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. میرے ویسے بندوں کو بشارت دے دو. فبشر عباد، اب ان لوگوں کی بات
ان کی مزید خصوصیات فرمائی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. فرمایا کون سے بندے؟ میرے وہ بندے جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی دانش مند ہیں. تو ان بندوں کو جن کے لیے بشارت ہے ان کی یہ خصوصیات بھی اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان فرما دی ہیں کہ ایک بات تو یہی کہہ دی یستمعون القول، بات کو صحیح طریقے سے سننا. یہ سماعت کا معاملہ ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے اور اس بات کو بھی کئی مقامات پر ہمارے سامنے اس طرح رکھا گیا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت 7 میں اللہ نے کیا کہا، جو بات کی ہے جو اس کے کہا میثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا، اس قلتم سمعنا واطعنا، جب جو میثاق ہے، وعدہ ہے، کیا ہے کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. تو سننا جو ہے، یہ سننے کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے کہ آدمی سننے کے لیے یعنی سمجھنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار. سننا کس لیے؟ اطاعت کے جذبے کے ساتھ سننا ہے، سمجھنے کے لیے سننا ہے. ہاں کیسے بتایا جا رہا ہے، سنیں گے تو پھر عمل کریں گے. تو یہ جو صحیح طریقے سے سننا، تو یہ سماعت کی جو کیفیات وہاں پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ منافقین کی بھی سماعت ہے، منکرین کی بھی سماعت ہے. یعنی ایسے ہیں جو لوگ دین کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، سنجیدہ رویہ اختیار نہیں کرتے. اب آج کے دور میں جس طرح کہا جا سکتا ہے تو وہ بھی اس درجے میں آتے ہیں کہ بات کو سنجیدگی سے سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بات کو سمجھنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے. قرآن کی بات ہو رہی ہو، جب بات قرآن مجید کی ہو رہی ہو، جب بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی ہو رہی ہو، تو پھر انسان کی بات نہیں ہوتی. بیان کرنے والا تو اپنی بات نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ اس کے رسول کی بات کر رہا ہے. اس موقع پر یہ کام نہ کرنا، توجہ نہ دینا، تو یہ بات ہے. اور اسی میں بات بھی آ جاتی ہے ہمارے سامنے کہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فلا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی اور سننے کے بعد سردابی نہ کرو. اور پھر کیا کہا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، وانتم تسمعون. اور پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا قالوا سمعنا، جو کہتے ہیں ہم نے سنا، وہم لا یسمعون، لیکن وہ سنتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بات ان کے بارے میں کہتے ہیں. تو یہ چیزیں سامنے رکھی جائیں کہ آدمی توجہ چیزوں پر قرآن کے خصوصیت سے. اور وہاں بھی اللہ نے یہ کہا سورہ ملک کے اندر او نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو آج عذاب جہنم کا شکار نہ ہوتے. یعنی سورہ ملک میں یہ بات انہوں نے وہی سننے کی بات ہے. تو یہ بات کہی کہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذین یستمعون القول، بات کو اچھی طرح سے سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، اور پھر فیتبعون احسنہ، اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. یعنی اس سے مطلب اخذ کرنے میں کوئی غلطی نہیں کرتے ہیں یعنی معاملات کے اندر. تو اسی اعتبار سے گویا کہیے کہ اور قرآن کی تو بات ہی آگے آ رہی ہے، اگلے مضمون آئے گا سامنے. تو اللہ نے کہا کہ سارا ہی احسن ہے، یہ اگلی نشست میں یہ مضمون ہمارے سامنے آ جائے گا. تو اسی اعتبار سے اس قرآن کی پیروی کرنا، اس کے اور اس کے بہتر مفہوم کی پیروی کرنا، یعنی انسان اس میں کجبیسیاں نہ کرے، اسے ایسے مطالب نہ نکالے. تو اللہ نے فرما دیا کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی ہے، اور یہی لوگ عقل مند ہیں، اولو الالباب ہیں، دانش مند ہیں. تو دانش مندی کا یہ معیار جو ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس سے پہلے والی 2-3 آیت پہلے بھی بات گزر چکی ہے. تو اس معیار کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے انسان دانش مندی اختیار کرے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.